اچھا جی، لڑکیاں اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اچھی ڈرائیور ہوتی ہیں بلکہ بڑی نڈر اور بہادر بھی ہوتی ہیں. اور بالکل جی، ایک مثال ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس کا، وہ ہے بھارتی ریاست کرناٹکا کے کالجز میں حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی. اور وہاں پر جناب ہوا یہ کہ جب انتہا پسند ہندوؤں نے مسلم طالبہ کے خلاف نعرے لگائے تو پھر وہ تنہا لڑکی ان سب کے سامنے، مسکان اس لڑکی کا نام ہے، وہ ان سب کے سامنے ڈٹ گئی. اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جو بھارت میں ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چٹان بنی دی ہے ہمالیہ کی طرح، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ نعرے بلند کریں ان کے خلاف. اگر انہوں نے نعرے لگائے یہاں پر، یہ تنگ کرتے رہے جتھا، یہ ہجوم پیچھے آتا رہا کالج سے نکالنے کے لیے. اور صرف اس کا قصور یہ تھا کہ یونیفارم میں نہیں آئی، آپ نے عبایا کیوں پہن رکھا ہے، آپ نے حجاب پہن کر یہاں پر کیوں آئی ہیں. لیکن اس با حجاب خاتون نے نڈر ہو کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے ہیں. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کی حفاظت کرے، بیکاز آبویسلی جس طرح کی صورتحال میں ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ دل میں بغض رکھتے ہیں اور بعد میں بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم انتہا پسندوں کا جو ایک ہم نے نظریہ وہاں پہ دیکھا ہے جو کہ ہندوتوا کے نام سے مشہور ہے. اچھا، کوئی بھی جماعت ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی جماعت ہو ان کا نظریہ سیم ہی ہوتا ہے. کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو شوگر کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن ویسے سارے ہی اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں. لیکن یہ شائننگ انڈیا بندہ کیا جا رہا ہے؟ ابھی اسی خاتون نے جو متاثرہ خاتون ہے مسکان خان، انہوں نے کل ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پورا واقعہ اسی میں ایکسپلین کر رہی ہیں. مجھے کالج میں الاؤڈ نہیں کرایا جاتا تھا کیونکہ مجھے برقع جانا تھا. تو ایکچولی پرنسپل نے بھی بولا تھا کہ تم ڈال سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، لیکن یہ تھوڑے بہت آؤٹ سائڈر تھے جو مجھے روک رہے تھے ایسے کرنے سے. میرے پرنسپل، میرے ٹیچر سب میرے ساتھ ہی تھے. یہ تھوڑے بہت آؤٹ سائڈر کا کام ہے. میرا مطلب اللہ پر بھروسہ تھا. جو ہمارا دیکھو حجاب جو ہے سپیریورٹی آف ایوری گرل. میں ابھی 3 days کا ہالیڈے ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے. صرف سر لوگ، لیکن میرے کالج کے بس 2-4 ہی تھے، باقی سب آؤٹ سائڈرس تھے جو کہ میں جانتی بھی نہیں تھی ان لوگوں کو. نہیں، کل سے شروع ہوا. پھر ہمارا پرنسپل، ہمارا لیکچر، سب مطلب جتنے بھی کالج کے تھے سب ہمارے ہی سپورٹ پہ تھے. ڈرنا نہیں سر، آگے بڑھنا ہے. مجھے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ میرے کان میں آ کہ جے شری رام جے شری رام کر کے چلا رہے تھے، تو میں نے بھی چلایا اللہ کو. بس ڈرنے کا نہیں ہے، ان لوگوں سے اگر ہم ڈریں گے تو اور ڈرائیں گے. پرنسپل، لیکچر سب میرے ساتھ ہے، پولیس سے میرے ساتھ ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ جو کہ مجھے اتنی عزت دی، ہمت دی. بہت شکریہ. چلیں جی، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو حفاظت رکھے اور اس کی حفاظت کرے. لیکن یہ کہ یہ کہا اس نے کہ پرنسپل اس کے ساتھ تھے، ایون یہ کہ ٹیچرز ور سپورٹنگ ہر، لیکن وہ جو باہر کے آؤٹ سائڈرز تھے دے ور کریٹنگ اے فس. اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے کئی نظارے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. لیکن ہماری دعا ہے بیکاز جو حالات ہیں وہاں کے، جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، وہ بڑا افسوسناک. بالکل اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت رہنما مشال ملک صاحبہ. مشال ملک صاحبہ، بہت شکریہ باخبر سویرا کو اپنا وقت دینے کے لیے. یہ کل جو بھارتی ریاست کرناٹک میں انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا، جس میں خاتون کو ہم نے دیکھا کہ جو ہندو انتہا پسند جتھے تھے وہ اس کو چیز کرتے رہے، اس کو تنگ کرتے رہے، کالج سے نکالنے کے لیے نعرے لگاتے رہے، اور اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس پر آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے. میں اس کے جذبے کو سلام کروں گی، اس ینگ بہادر لڑکی کو جو اکیلی حجاب پہن کے اسکوٹر پر آئی ہے اور نکلی ہے اور ان گنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کیا ہے، اس نے للکارا ہے ان سب کو. اور واقعی میں ایک سچا مسلمان کوئی لڑکی یا لڑکا ہی ہو سکتا ہے انسان جس کے اندر اللہ نے اتنا کریج ڈالے. اور وہ فلی وحشیانہ طریقے میں لال جھنڈیاں نکال کے گالیاں دے رہے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے اس کے خلاف، مگر وہ نہیں رکی. اس نے اللہ کا دامن پکڑا اور وہ اسی طرح اندر کلاس روم میں جا رہی ہے اسکول بیگ پہن کے. تو اللہ کرے کہ ساری جو مسلمان لڑکیاں، اللہ ان سب کو اتنی ہمت دے، حوصلہ دے، ان کی عزتوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، کیونکہ یہ تو وحشی درندے سڑکوں پہ ہر جگہ نکلے ہوئے ہیں. اچھا، ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچی نے کہا کہ یہ جو پرنسپل بھی تھے اور ٹیچرز بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن دوسری جانب مسلم جو طلبہ ہیں، خاص طالبات ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے حجاب پر پابندی لگائی گئی ہے اور یہ جو جبر کا رویہ ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ، خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے. یہ جو واقعہ آپ نے بتایا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی شیمفل ایکٹ کیا گیا ہے آج کل کے 21 سینچری میں. اور انڈیا جو سو کالڈ کتنے 70 سالوں سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرتا رہا کہ ہم ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے, سیکولر ڈیموکریسی ہے اور ہم سب کو ایکول سمجھتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو RSS کا جو مینیفیسٹو اصل ہے اکھنڈ بھارت کا, وہ گرو ہو رہا تھا سوسائٹی کے اندر, ایون جب یہ گورنمنٹ میں بھی نہیں تھے. یہ مودی کی جو رجیمز آئی اس سے پہلے بھی آہستہ آہستہ اسکول آف تھاٹ عوام میں پھیلایا جا رہا تھا ہندوؤں کے اندر کہ ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کی طرف چلتے جائیں. مگر جب یہ اب پاور میں ہیں اب یہ لوگ, تو آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور چاہے کورٹس کے تھرو یہ کروائیں کچھ. اور ویسے بھی جو لنچنگ ہو رہی ہے مسلمان عورتوں کی, لڑکیوں کی, یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس طرح کی بہت سی انسیڈنٹس ہیں جو وہاں پہ کیے جا رہے ہیں. چلتی لڑکیوں کے سروں سے حجاب کھینچے جا رہے ہیں, گالیاں دی جا رہی ہیں, ہراس کیا جا رہا ہے. پھر ایک ایپ بھی بنا دی ہے انہوں نے, بلو بلائی یا کچھ اس طرح کی نام کی ہے, جس کے اوپر انہوں نے مسلمان گھرانوں کی شریف لڑکیوں کی پکچرز کو انہوں نے ماڈیفائی کر کے اس کے نیچے کوئی عجیب قسم کے کانٹینٹ ڈال کے ان کو رکھ دیا ہے کہ برائے فروخت پر ہیں یہ, یا خدا نخواستہ کچھ اس طرح کا. اور ان کے گھر کے ایڈریسز, ہر چیز, اتنی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, وائلنس ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف بھی, مائنورٹیز, اور خاص طور پہ جو مسلمان عورتیں ہیں. تو یہ بہت ہی انسیف ہوتا جا رہا ہے جو ماحول ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ابھی معاملہ بگڑے گا. اچھا مشال ملک صاحبہ, یہ کہے گا جس طرح سے بھارتی ریاست کرناٹک کی عدالتوں کے یہ ریمارکس آئے کہ ہمیں جذبات کو نہیں بلکہ آئین کو دیکھنا ہوگا, تو ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ بھارت کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہیں؟ دیکھیے وہ تو ہم نے دیکھ ہی رہا ہے کہ وہاں پہ جس طرح کا وہ جوڈیشری بھی ہے وہ بھی ڈرتی RSS سے, ان کی انٹیلیجنس بھی RSS کے انڈر ہے, ان کی آرمی بھی RSS کی ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ڈیموکریٹک اسٹرکچر سو کالڈ بنایا ہوا, ہر چیز RSS کے اندر ہی ہے. تو ان سے تو ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی جو ڈائریکشن ہے, جو اسکول آف تھاٹ ہے اس وقت, وہ سارا کا سارا فیشزم پر ہے, انٹالرنس پر ہے, اور ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے جتنے بھی وہاں پہ, چاہے مسلمان ہیں, چاہے مائنورٹیز میں سکھ ہیں, چاہے دلت ہیں, چاہے کرسچنس ہیں. RSS ایک ٹیررسٹ ادارہ ہے, آرگنائزیشن ہے جو 70 سالوں سے بہت سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے, اور دنیا بھر میں ان کی ایویڈنس رپورٹنگ رہی ہے پاسٹ کے اندر. میکا بامبنگ لے لیں, چرچ بامبنگس کو دیکھ لیں, فورسڈ کنورژنز آف کرسچنس کو دیکھ لیں, پھر مسلمانوں کا جینوسائڈ, گجرات کلنگ, پھر اس کے بعد اور بھی سکھوں کے ساتھ جو کچھ کیا, دلتوں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مشال ملک صاحب, اور مزید بھی اس معاملے پہ ہم بات کریں گے. بالکل, اور ساتھ ہی ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت جو شائننگ انڈیا خود کو کہلواتا ہے, آپ اس کے حالات چیک کریں کہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے, اور اس کے باوجود وہاں پہ مائنورٹیز, صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ مائنورٹیز کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے, جس کے کئی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور عالمی دنیا بھی دیکھ رہی ہے لیکن خاموش ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں, پاکستان کی مثال دیکھیں, اتنا پرامن ملک ہے ہمارا الحمدللہ, کہ یہاں پر 5 فروری کشمیر ڈے ابھی گزرا, اور سب نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارا جو ایوان ہے اس کی صدارت, وہاں پہ جو اجلاس ہوا خصوصی, اس کی صدارت ایک ہندو نے کی. بالکل جی, تو یہاں پہ اقلیتوں کو کیا رائٹس ہے, کس طرح سے وہ انجوائے کریں. تو یہ معاملات ہیں, اس کو دیکھنا چاہیے اور عالمی دنیا کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. نوٹس ہی نہیں بلکہ اس پہ کچھ نہ کچھ کوئی ہمیں ایکشن نظر آنا چاہیے. نہیں, لیکن ان کا موٹو یہ ہے کہ سانو نوٹ وکھا ساڈا موڈ بنے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر.